فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن جلد نمبر 9۔ مفسر ہیں حجت الاسلام مولانا محسن علی نجفی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 17ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 239، سورہ ملک۔ یہ قرآن مجید کا 67 نمبر کا سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام پہلی آیت میں موجود تبارک الذی بیدہ الملک سے ماخوذ ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ آیات کی تعداد مکی اور مدنی قرأت کے مطابق 31 اور کوفی قرأت کے مطابق 30 ہے۔ اس سورہ کی ابتدا میں واضح اور واشگاف الفاظ میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ کل کائنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کائنات کا وجود اور بقا دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ جس طرح تخلیق کائنات میں کوئی شریک نہیں، کوئی خلل نہیں، بالکل اسی طرح تدبیر کائنات میں بھی کوئی خامی نہیں۔ اس میں مشرکین کے اس نظریے کی رد ہے کہ خلق تو اللہ نے کیا مگر تدبیر ہمارے معبودوں کے ہاتھوں میں ہے۔ فرمایا، تدبیر و اقتدار اس ذات کے ہاتھ میں جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے اور اس کے لیے ایک ہدف کا تعین کیا ہے، وہ ہے بہتر عمل۔ چنانچہ احسن عمل ہی غرض تخلیق ہے، بلا مقصد عبث تخلیق نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ تبارک، اس لفظ کی تشریح کے لیے ملاحظہ فرمائیے سورہ فرقان کی آیت نمبر 1۔ نمبر 2، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ الملک پر الف لام یہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ کی بادشاہی سے کوئی شے خارج نہیں ہے۔ کائنات کی ہر شے پر اس کی بادشاہی حکومت ہے۔ بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے کی تعبیر اس لیے اختیار فرمائی کہ بادشاہی اور حکومت ہر اعتبار سے اس کے پاس ہے۔ جس طرح کوئی چیز کسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو وہ اس پر جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 83 میں فرمایا، پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی سلطنت ہے۔ یہ انتہائی حکومت ہے، چونکہ ملکوت صیغہ مبالغہ ہے۔ ملک کا لفظ آیت کا واضح مطلب یہ ہے کہ کائنات کا اقتدار اعلیٰ اللہ کے قبضے میں ہے، کوئی اس میں شریک ہے اور نہ ہی کسی کے سپرد کیا گیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، اور وہ بڑا غالب آنے والا بخشنے والا ہے۔ تفسیر آیت، کائنات کی ہر شے پر اللہ کے اقتدار اعلیٰ کے مصادیق کا ذکر ہے۔ نمبر 1، وہ ذات جس نے موت کو خلق کیا۔ موت عدم حیات کا نام ہے اور عدم مخلوق نہیں ہے، چونکہ خلق ایجاد کا نام ہے۔ جب خلق ہوا تو وجود میں آنا چاہیے۔ اس سوال کا حل یہ ہے کہ موت عدم حیات کا نام نہیں ہے بلکہ انتقال حیات کا نام ہے۔
چنانچہ مادہ بذات خود حیات کا حامل نہیں ہوتا، مادے میں خاص شرائط موجود ہونے کی صورت میں حیات جنم لیتی ہے۔ مثلا جدید انکشافات کے تحت ڈی این اے کے 3 ارب چھوٹے سالموں کے منظم ترتیب میں آنے سے اللہ تعالیٰ اس میں حیات ڈال دیتا ہے، اور موت یہ ہے کہ اس منظم ترتیب میں خلل آنے سے اللہ وہاں سے حیات نکال دیتا ہے، لہٰذا حیات کا نکال دینا ایک تخلیقی عمل ہے۔ نمبر 2، تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے احسن عمل کی منزلت پر فائز ہونے والا کون ہے۔ غرض تخلیق نیک عمل ہے۔ آزمائش اسے مورز وجود میں لانے کا ذریعہ ہے۔ جو ہستی حسن عمل کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہو، وہی غرض تخلیق میں بھی اعلیٰ ترین مقام کی حامل ہوگی۔ اگر یہ نقطہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ یہ فرمان بآسانی سمجھ لیں گے کہ یعنی اے محمد، اے مجسمہ احسن عمل، اگر تو نہ ہوتا تو میں اس کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اور یہ حدیث موجود ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 27 پر۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ اس نے 7 آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر بنایا۔ تو رحمان کی تخلیق میں کوئی بدنظمی نہیں دیکھے گا، ذرا پھر پلٹ کر دیکھو، کیا تم کوئی خلل پاتے ہو؟ پھر پلٹ کر دوبارہ دیکھو، تمہاری نگاہ ناکام ہو کر تھک کر تمہاری طرف لوٹ آئے گی۔ تشریح کلمات: حسیر، تھک جانا، ناکام ہو جانا۔ تفسیر آیت نمبر 1، 7 آسمانوں کو یکے بالائے دیگرے بنایا، یا معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ 7 آسمان ایک دوسرے کے مطابق ایک جیسے بنائے، چونکہ ان تمام آسمانوں کو ایک ہی چیز دخان سے بنایا ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت دھواں تھا۔ نمبر 2، تو رحمان کی تخلیق میں کوئی بدنظمی نہیں دیکھے گا، کائنات کی تمام چیزیں باہم مربوط، نتیجہ خیز اور حیات بخش ہیں۔ فری مین ڈائنسن کہتے ہیں، جوں میں کائنات کو دیکھتا اور اس کی ساخت کا مطالعہ کرتا ہوں، اتنا میرے اس یقین پر اضافہ ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے ہماری آمد کی پیشگی اطلاع مل چکی ہوگی۔ یہ پیرا جو ہے مختصر تاریخ موجودات سے لیا گیا ہے، جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ سورج کی دھوپ سے سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، بادل وجود میں آتے ہیں، ہوا بادلوں کو چلاتی ہے، خشک علاقوں میں بارش برستی ہے، دانے اور میوے اگتے ہیں، دسترخوانوں کی زینت بنتے ہیں، غذا بن جاتے ہیں، پھر خون بن جاتے ہیں، یہ خون تحلیل شدہ جسم کی تلافی کر کے اس کا حصہ بن جاتے ہیں، تحلیل شدہ جسم کاربن کی شکل میں کسی درخت کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ درخت پھل دیتا ہے، یہ دورہ پھر شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، پھر پلٹ کر نظر ثانی کرو، جدید تحقیق کرو، اپنے تجربات کو دہراؤ، تمام وسائل بروئے کار لے آؤ۔ نمبر 4، اس پورے سلسلے اور اس نظام میں موجود کسی کڑی اور اس حکیمانہ گردش میں کوئی خلل ہے؟ دھوپ اور مٹی میں، مٹی اور پانی میں، پانی، مٹی اور جانداروں میں، پھر گردش لیل و نہار وغیرہ وغیرہ میں کوئی تضاد ہے؟ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی ثنائی کا بار بار مطالعہ کرنے کا حکم ہے کہ تلاش کرو کہ اللہ تعالیٰ کے تخلیقی نظام میں کہیں خلل نظر آتا ہے۔ کرتین صرف 2 مرتبہ کے لیے نہیں بلکہ بار بار اس طرح کی بار بار کے لیے ہے، یعنی اپنی تخلیق نسلاً بعد نسلاً جاری رکھو۔
نمبر 6، آخرکار ان تمام پے در پے تحقیقات کے بعد نگاہیں ناکام ہو کر لوٹ آئیں گی، خاصیاً ناکام اور تھک ہار کر رہ جائیں گی، اس کائنات میں کوئی خلل تلاش نہیں کر سکیں گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ اور بے شک ہم نے قریب ترین آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا۔ آیت کے اس فقرے سے یہ بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے کہ جو ستارے ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں وہ سب آسمان اول سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد کے دیگر 6 آسمانوں کے بارے میں انسان کو کوئی معلومات نہیں ہے، بلکہ آسمان اول کے بارے میں بھی اب تک کی معلومات بہت ناچیز ہے۔ نمبر 2، اور ان چراغوں یعنی ستاروں سے شیطانوں کو بھگانے کا کام لیا جاتا ہے۔ ظاہر آیت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ یہ ہے کہ آسمان اول میں موجود ستاروں سے شیطانوں کو بھگایا جاتا ہے۔ اس کی نوعیت کا بشر کو علم نہیں ہے۔ اس سے اس نظریے کی رد ہو جاتی ہے کہ شیطانوں کو شہابوں کے ذریعے بھگایا جاتا ہے، چونکہ یہ شہاب مصابی نہیں ہیں۔ البتہ ایک سائنسی تھیوری ہے کہ یہ شہابے سیاروں کے منفجر ہونے کی وجہ سے بکھر گئے ہیں، لیکن سیارے مصابی نہیں ہیں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير۔ اور جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے بھڑکنے کی ہولناک آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوں گی۔ قریب ہے کہ شدت غیظ سے پھٹ پڑے۔ جب بھی اس میں کوئی گروہ یعنی کافروں کا ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے کارندے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا؟ تشریح کلمات: شہیق مکروہ ترین آواز، تفور شدت سے جوش مارنا۔ تفسیر آیات: جن لوگوں نے اللہ کی ربوبیت کا انکار کیا اور اللہ کے سوا اور چیزوں کو رب بنایا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ نمبر 2، جہنم کا وصف بیان ہو رہا ہے کہ جب یہ کافر لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو اس وقت جہنم کے دہاڑنے کی آواز آ رہی ہوگی اور ساتھ جہنم جوش مار رہی ہوگی۔ جوش اور دہاڑ دونوں جہنم کے ہیں۔ بعض نے کہا کہ جہنم جوش مارے گی، یعنی اہل جہنم کو اس طرح اچھالے گی کہ جس طرح کھولتے پانی سے دانے اچھلتے ہیں۔ نمبر 3، جہنم چونکہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کی مظہر ہے، لہٰذا جہنمیوں کو اپنے میں پاتے ہی غضبناک ہو جائے گی۔ غضبناک اس حد تک ہو جائے گی کہ پھٹ جانے کے قریب ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم شعور رکھتی ہے۔ نمبر 4، اس فقرے سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم میں کافروں کو گروہ گروہ کر کے ڈالا جائے گا۔ نمبر 5، جہنم کے کارندے ہوتے ہیں جیسا کہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرمایا ہے۔ اس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں۔ کارندوں کا یہ سوال کہ کیا تمہارے پاس کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، یہ استفہام بغرض حصول اقرار اور تذلیل و تحقیر ہے، اور یہ جہنم کے غیظ و غضب کے ساتھ کارندوں کی طرف سے بھی غیظ کا اظہار ہے۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا
كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وہ جواب دیں گے، ہاں تنبیہ کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم لوگ بس ایک بڑی گمراہی میں مبتلا ہو. اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم جہنمیوں میں سے نہ ہوتے. اس طرح وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، پس اہل جہنم کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے. تفسیر آیت نمبر 1. ذلت اور رسوائی کے ساتھ اعتراف کرنا پڑ رہا ہے. اعتراف میں وہ کہتے ہیں اس آتش کے عذاب کی تنبیہ کرنے والے آئے تھے اور یہ کہا تھا کہ ہم پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، اور کہا تھا انکار کرنے والوں کے لیے آتش جہنم کا عذاب ہے. لیکن ہم نے ان پیغمبران پر وحی کے نزول پر ایمان لانے کی بجائے الٹا انہیں گمراہ قرار دیا اور کہا. سورہ یاسین کی آیت نمبر 47. تم تو بس سری گمراہی میں مبتلا ہو. نمبر 2. جہنم جانے والے افسوس اور اعتراف کے لہجے میں کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے. اس آیت کے مطابق نجات کی راہ اختیار کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں، سمعی اور عقلی. قابل توجہ یہ ہے کہ اس آیت میں سمع اور عقل نہیں فرمایا بلکہ سمع یا عقل فرمایا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں میں سے ایک اختیار کرنے سے نجات کا رستہ مل جاتا ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک کو صحیح کام میں لیا جائے تو دوسرا اس کے ساتھ ہوتا ہے. سمع سے کام لیا جائے تو انبیاء علیہم السلام کی دعوت سمجھ جاتا ہے اور عقل کو اپنے کام کرنے کا موقع مل جاتا ہے. اگر عقل سے کام لیا جائے تو دعوت حق سن سکتا ہے، اور انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو پذیرائی دینے والی عقل ہی ہوتی ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے یقیناً مانتے وہی ہیں جو سنتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر وہی لوگ لبیک کہیں گے جو توجہ سے بات سنتے ہیں. اگر وہ عقل سے کام نہ لیں تو سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 100 میں ارشاد ہوتا ہے اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں پھر وہ کچھ نہیں سنتے. اس جگہ سمع کو عقل کا نتیجہ قرار دیا ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سننے یا سمجھنے کے لیے تیار ہیں؟ اس آیت میں بھی سمع یا عقل میں ایک راستے کے اختیار کو ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے. اسلام کے نزدیک اصل مکلف عقل ہے. ثواب اور عطاب عقل کے مطابق ہوتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ ایک گھڑی کے لیے فکر سے کام لینا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور یہ حدیث موجود ہے مستدرک الوسائل کی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 183 پر. چونکہ صحیح فکر انسان کی عمر بھر راہ راست پر چلنے کی رہنمائی کرتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو عاقل ہوگا وہ دیندار ہوگا، اور جو دیندار ہوگا وہی جنت جائے گا. اور یہ حدیث موجود ہے الکافی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 11 پر. نمبر 3. آتش جہنم سامنے آنے پر ان کافروں نے اپنے جرائم کا اعتراف کیا، لیکن اس اعتراف کا کوئی مثبت نتیجہ نہ نکلا، بلکہ اس سے ان کے عذاب کے مستحق ہونے کا خود مجرم کی زبانی ثبوت فراہم ہوگا. نمبر 4. رحمت حق سے دوری ہو جہنم والوں کے لیے. المحق اس میں مصدر ہے جس کے معنی دوری ہے. ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير. جو لوگ غائبانہ اپنے پروردگار کا خوف کرتے ہیں یقیناً ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. تفسیر آیت
نمبر 1، کافروں کو عذاب کی خبر سنا دینے کے بعد اہل ایمان کے لیے مغفرت اور ثواب کی نوید ہے۔ قرآن کا طرز کلام ہمیشہ اسی طرح ہے، خوف خدا رکھنے والوں کو ہمیشہ امن کی نوید دیتا ہے۔ نمبر 2، پہلے مغفرت پھر اجر کا ذکر ہے کہ پہلے گناہوں سے پاک کر دیا جائے گا، پھر اجر کبیر عنایت ہوگا۔ پہلے تخلیہ ہوگا، پھر تحلیہ، پہلے گناہوں کا ملبہ ہٹا دیا جائے گا، پھر تعمیر ہوگی۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ اور جو لوگ اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، یقیناً وہ تو سینوں میں موجود رازوں سے خوب واقف ہے۔ کیا جس نے پیدا کیا اس کو علم نہیں، حالانکہ وہ باریک بین اور بڑا باخبر بھی ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، کفار و مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ باتیں کرتے ہیں اور انہیں آہستہ کہنے اور راز میں رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ محمد کے رب کو پتہ نہ چلے۔ اس پر آیت نازل ہوئی، اللہ سے کوئی بات چھپائی نہیں جا سکتی، وہ تو سینوں میں موجود رازوں کو بھی جانتا ہے۔ نمبر 2، تعجب کے انداز میں سوال ہے، کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ اپنی مخلوق کے رازہائے نہاں سے واقف نہ ہوگا؟ واضح رہے، خلق ہونے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہوتا۔ انسان اپنے وجود اور بقا میں اللہ کا محتاج ہے، لہٰذا اس انسان کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخلیق کا عمل جاری ہے، تو اللہ کی نگاہ سے کون سی چیز پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کی انتہائی باریکیوں کو جاننے والا ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور۔ وہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کیا، پس اس کے دوش پر چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کے پاس زندہ ہو کر جانا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1، تدبیر امور سے متعلق زمین کی تخلیق کی کیفیت کی طرف انسان کی توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے کہ اللہ وہ مدبر حیات ہے جس نے تمہارے لیے کرۂ ارض کو ذلول رام بنایا، ورنہ شروع میں یہ زمین حیات و زندگی کے لیے رام و مسخر نہ تھی۔ ذلول یعنی رام بنانے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اس کرۂ ارض کو تمہاری زندگی کے لیے حیات آفرین بنایا، تمہاری زندگی کے تمام لوازم اس کی سطح پر اور اس کے دوش پر فراہم فرمائے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس میں برکات رکھ دیں اور اس میں 4 دنوں میں حاجت مندوں کی ضروریات کے برابر سامان خوراک مقرر کیا۔ اس زمین میں برکتیں رکھ دیں اور اس میں 4 دنوں میں حاجت مندوں کی ضروریات کے مطابق سامان خوراک مقرر فرمایا۔ اس کی خاک میں 20 عناصر ودیت فرمائے، جن میں ترکیب کے مختلف ہونے سے مختلف دانے اور مختلف پھل وجود میں آتے ہیں۔ ان میں سے نہ صرف انسان اور دیگر تمام جانداروں کے لیے زیست کے سامان فراہم ہوتے ہیں، بلکہ دانوں اور پھلوں کے مختلف ہونے سے انسانی ذوق کو بھی تسکین ملتی ہے۔ اس طرح زمین کو انسان کے لیے رام و مسخر بنایا، ورنہ فضائے ارضی سے ذرا ہٹ کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ کرۂ ارض سے بیرون فضائے آسمان زندگی کے لیے ہرگز سازگار نہیں ہے۔ اس بات کا بھی علم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے زمین کو انسان کے لیے مسخر بنانے کی خاطر کیا کیا حیرت انگیز سامان زیست فراہم کیے ہیں، اور ان ناسازگار فضاؤں میں اس کرۂ اراضی کو کیسے سازگار بنایا۔ ذلول اور رام کی دوسری صورت یہ ہے کہ ذلول اس جانور کو کہتے ہیں جس کی پشت سوار کے لیے رام و مسخر ہو، اس میں آرام سے سفر کیا جا سکے۔ اس طرح زمین پر بھی اپنی پشت پر سوار انسانوں کے لیے نہایت رام اور مسخر ہے۔ چنانچہ زمین اپنی محوری حرکت میں 1000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے
اور سورج کے گرد 65,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے، اور اپنے نظام شمسی کے ممبران کی ہمراہی میں 20,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے رواں دواں ہیں۔ اس کے باوجود اپنی پشت پر سواروں کو اپنی جاذبیت اور کشش کے ذریعے بکھر جانے اور مضطرب اور متزلزل ہونے سے محفوظ رکھتی ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 64 میں ارشاد ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا۔ حضرت علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اور زمین کی حرکتوں کو پہاڑوں کی چٹانوں کے ذریعے متعادل بنایا، اور یہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 91 ہے۔ نمبر 2، پس اس زمین کے دوش پر چلو۔ ہمارے نزدیک دوش سے پشت زمین مراد ہے۔ دوش کی تعبیر اس لیے اختیار فرمایا چونکہ زمین آسمانوں کو اٹھا لیتی ہے، اور انسان کسی چیز کو اٹھاتا ہے تو دوش پر اٹھاتا ہے۔ ایک حکم ارشادی ہے جس سے منابع ارضی کی حلیت کا قانون بنتا ہے، جیسے آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 میں کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا سے یہ قانون بنتا ہے، یعنی طلب رزق کے لیے زمین کے دوش پر چلا کرو، ایک جگہ جامد بیٹھ کر اللہ کی رحمت کی توقع نہ کرو۔ اللہ کی رحمت کی تلاش کے لیے دوڑ دھوپ شرط ہے۔ دوڑ دھوپ محنت مشقت کر کے رزق خدا حاصل کرو اور اسے اپنے مصرف میں لے آؤ، کھاؤ تاکہ جیتے رہو، اپنی زندگی کا کارواں جاری ساری رکھو۔ نمبر 3، اس زمین کی پشت پر چلتے پھرتے اور رزق خدا سے بہرہ مند ہوتے ہوئے یہ نہ بھولو کہ ایک دن اس کے آگے جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور زمین جھولنے لگ جائے؟ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے؟ پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی تھی۔ تفسیر آیات۔ اس رام اور مسخر زمین کے دوش پر بسنے والوں کو یہ خوف لاحق نہیں ہے کہ اس زمین کو ان کے لیے امن کا گہوارہ بنانے والے کہ کارندے جو آسمانوں میں رہتے ہیں اس زمین کو رام و مسخر کرنے سے ہاتھ اٹھا لیں، پھر یہ زمین ایک سرکش بے قابو سواری کی طرح ہو جائے اور اپنے دوش پر بسنے والوں کو زمین میں دھسا دے، یا ایک زلزلے کی صورت میں انہیں اپنے دوش سے الٹ دے، یہ پرسکون زمین زلزلے کی صورت میں جھولنے لگ جائے۔ نمبر 2، من فی السماء سے مراد من قدرتا فی السماء، یعنی وہ جس کی قدرت آسمان میں ہے، ہو سکتا ہے یا وہ فرشتے ہو سکتے ہیں جو عذاب نازل کرنے پر مامور ہیں۔ لہٰذا من فی السماء جو آسمان میں سے ہے سے مراد خود ذات الہی لینا درست نہیں ہے، چونکہ اللہ کے لیے مکانیت کا تصور ممکن نہیں ہے۔ نمبر 3، اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ زمین سے لاوا پھٹ جائے جس سے تم پر پتھر برسائے جائیں، یا ایسی آندھی آ سکتی ہے جس سے تمہارا سکون غارت ہو جائے اور وہ تمہاری بستیوں کو تباہ کر دے۔ نمبر 4، اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تنبیہ خدا کو اعتنا میں نہ لانے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ وَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ۔ اور بتحقیق ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی تھی، تو دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا۔ کیا یہ لوگ اپنے اوپر پرواز کرنے والے پرندوں کو پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے نہیں دیکھتے؟
رحمان کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بتحقیق وہ ہر چیز پر خوب نگاہ رکھنے والا ہے۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ پرندوں کا فضا میں پرواز کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی صنعیت اور تدبیر حیات پر ایک دلیل ہے۔ نمبر 1، اللہ ہی نے اب اس کی شاخیں ہیں دوسری۔ نمبر 1، اللہ ہی نے ہوا اور پانی کو اس طرح خلق فرمایا کہ اپنے وزن سے کم تر وزن کے اجسام کو اپنے اوپر اٹھا لے۔ نمبر 2، پرندوں کو ایسے پر عنایت فرمائے جو زیادہ سے زیادہ ہوا کو زیرے پر لائیں تاکہ پروں کے نیچے آنے والی ہوا کے وزن سے پرندے کا وزن کم ہو جائے اور ہوا کے دوش پر سوار ہو کر پرواز ممکن ہو جائے۔ نمبر 3، پروں کی ساخت ایسے مواد سے کی جن کا وزن کم ہو۔ نمبر 4، پرندوں کی فطرت میں بھی وہ تمام طور طریقے ودیعت فرمائے جن سے پرواز ممکن ہو سکے، جیسے پروں کا پھیلانا اور سمیٹنا وغیرہ۔ کیا ان تمام باتوں کو خدائے رحمان کے علاوہ کوئی اور بے حس و حرکت معبود انجام دے سکتا ہے؟ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ۔ رحمان کے سوا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کفار تو بس دھوکے میں ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ مشرکین اپنے بتوں کو اپنا محافظ سمجھتے تھے۔ ان سے خطاب ہے کہ اللہ کے سوا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے اور عذاب الہی سے تمہیں بچا لے۔ نمبر 2، کافر بت پرست اس دھوکے میں ہیں کہ اصنام انہیں تحفظ فراہم کریں گے، جن کے پاس اپنے آپ کو تحفظ دینے کا شعور نہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ۔ اگر اللہ اپنی روزی روک دے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے، مگر یہ لوگ سرکشی اور نفرت پر اڑ گئے ہیں۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ اگر اللہ تمہیں رزق دینا اور آسمان سے بارش برسانا روک لے، زمین سے رویدگی کی قوت سلب کر لے اور دانے کو شگافتہ ہونے سے روک دے، تو وہ کون ہے جو اللہ کی جگہ یہ کام کرے اور بارش، زمین اور دانے کے علاوہ دیگر ذرائع سے رزق فراہم کرے۔ نمبر 2، بلکہ یہ مشرکین حقیقی رزاق کو تسلیم کرنے سے سرکشی کر رہے ہیں اور دایان حق سے نفرت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ کیا وہ شخص زیادہ ہدایت پر ہے جو اپنے منہ کے بل چلتا ہے، یا وہ جو سیدھا سر اٹھائے راہ راست پر چلتا ہے؟ تفسیر آیت کافر منہ کے بل چل رہا ہے، اسے گرد و پیش کا کوئی علم نہیں ہے، آگے آنے والی کھائی کا بھی پتہ نہیں چلتا، اس میں گر جاتا ہے، جبکہ جو منہ سیدھا تنا ہوا چلتا ہے، گرد و پیش سے باخبر، ہر خطرے سے بچتا ہوا راہ راست پر نکل جاتا ہے۔ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ کہہ دیجئے وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ تفسیر آیت فوات کی جمع ہے دل کو کہتے ہیں۔ عربی محاورے میں دل کہہ کر عقل مراد لی جاتی ہے۔ اللہ تمہیں عدم سے وجود میں لایا اور تمہاری زیست کے تمام لوازم فراہم کیے۔ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان اور سمجھنے کے لیے دل اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم اپنا مقصد حیات گم کر بیٹھو۔ باقی موجودات سے تمہیں عقل و شعور سے اس لیے نوازا تھا کہ تم اس ذات کو پہچان لو جس نے تمہیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن تم ایسے ناشکرے ہو کہ اس ذات کی ربوبیت تک کا اعتراف نہیں کرتے۔
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. کہہ دیجئے اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور تم اسی کے روبرو جمع کیے جاؤ گے. تشریح کلمات. ذرا خلق کرنے کے معنوں میں ہے، یہ لفظ خلق ایجادی کے معنوں میں ہے، یعنی عدم سے وجود میں لانے کے معنوں میں. بعض اہل لغت نے اس لفظ کے خلقت اور کثرت کے معنی کیے ہیں. ہم نے دوسرے معنی کا انتخاب لفظ فی کی وجہ سے کیا. تفسیر آیت. اللہ نے انسان کو زمین سے پیدا کیا، آخر میں زمین میں چلا جائے گا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. پھر اسی طرح پہلی بار زمین سے برائے ذمہ داری و آزمائش اور استحقاق اور تکامل نکالا تھا، ایک بار پھر برائے حساب، ثواب اور عقاب نکالے گا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. کہہ دیجئے علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، جبکہ میں تو صرف واضح تنبیہ کرنے والا ہوں. تفسیر آیات. مشرکین سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر قیامت ہے تو بتاؤ وہ کب آئے گی، اس کے وقت کا تعین کرو. یہ بطور استہزاء اور ناممکن تصور کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بطور استفہام. بہرحال پوری تاریخ انبیاء میں منکرین قیامت ہمیشہ ان کے وقت کی تعین کا مطالبہ کرتے رہے ہیں. نمبر 2، تمام انبیاء نے یہی جواب دیا کہ قیامت کے دن کا علم صرف اللہ کو ہے، ان علوم میں سے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. پھر جب وہ اس وعدے کو قریب پائیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جسے تم طلب کرتے تھے. تفسیر آیت. نمبر 1، دنیا میں تو یہ مشرکین قیامت کے بارے میں تمسخر کرتے رہے، لیکن جب قیامت نزدیک آئے گی تو کافروں کے چہروں پر ناامیدی کے آثار نمایاں ہو جائیں گے. نمبر 2، اس وقت ان کافروں سے بطور طنز کہا جائے گا یہ قیامت وہی ہے جس کے بارے میں تم تنزن کہا کرتے تھے کہ کب آنے والی ہے، یا اسے ناممکن خیال کرتے تھے. حاکم حسکانی نے شواہد تنزیل میں اس آیت کے ذیل میں متعدد اسانید صحیحہ کے ساتھ الامش سے روایت کی ہے. جب علی ابن ابی طالب کی اللہ کے نزدیک منزلت اور قربت کا مشاہدہ کریں گے تو منکرین کے چہرے بگڑ جائیں گے. اس روایت کے ذکر کے بعد حاکم نے لکھا مذکورہ الفاظ اولین راویوں کے ہیں لیکن سہل راوی ہے کہ یہ آیت نازل ہی علی ابن ابی طالب کے بارے میں ہوئی. پھر لکھتے ہیں عمرو بن ابی بکار تمیمی اور مغیرہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں جب ان لوگوں نے نبی کے نزدیک علی کی منزلت دیکھی تو منکرین کے چہرے بگڑ گئے، یعنی جن لوگوں نے علی کی فضیلت کی تکذیب کی تھی. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہہ دیجئے مجھے بتلاؤ کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا. کہہ دیجئے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لا چکے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے. عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سری گمراہی میں ہے. تفسیر آیت. نمبر 1،
مشرکین اس خیال میں تھے کہ یہ اسلامی تحریک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تک محدود ہے۔ بعض اوقات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بد دعا دیتے تھے کہ انہیں بتوں کی بد دعا لگے، ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے، ہم اپنے کفر اور شرک پر قائم رہیں۔ ان مشرکین کے اس خیال کے جواب میں فرمایا، آپ ان سے کہہ دیں اللہ مجھ سے میری زندگی اور میرے بعد میری معیت میں ایمان لانے والوں کی زندگی لے لے یا تمہاری ہلاکت تک ہم پر رحم کرے اور سلامت رکھے۔ ہر دو صورت میں تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور عذاب الہی میں مبتلا ہونا ہے۔ یہ اس آیت کی طرح ہے جس میں فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 46 میں، اور جس عذاب کا ہم ان کافروں سے وعدہ کر رہے ہیں اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو زندگی میں دکھا دیں یا آپ کو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیں، انہیں بہرحال پلٹ کر ہماری بارگاہ میں آنا ہے۔ نمبر 2، کافروں سے کہہ دیجئے کہ جسے ہم پکارتے ہیں اور ہمارے خلاف جس اللہ کو تم بد دعا کے لیے پکارتے ہو وہ ذات رحمان ہے جس کی رحمت سب سے وسیع ہے، ہم تو اسی رحمان ذات پر ایمان لے آئے ہیں، ہم اس کی رحمت کے شامل حال ہوں گے۔ نمبر 3، ہم اس رحمان ذات کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے، لہٰذا ہمیں وہ خطرہ لاحق نہیں ہے جو تمہیں لاحق ہے۔ نمبر 4، جب قیامت کا دن آئے گا اس دن تم سب کو علم ہو جائے گا کہ گمراہی میں ہم تھے یا تم۔ قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ کہہ دیجئے بتلاؤ کہ اگر تمہارا یہ پانی زمین میں جذب ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے آب رواں لے آئے۔ تفسیر آیت، معین سہولت کے لیے جاری ہونے والے پانی کو کہتے ہیں۔ یہ فائل بمعنی فائل ہے۔ یہ کرۂ ارض انسان کے لیے باقی لوازم حیات فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ پانی ذخیرہ کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ بارش کا پانی اپنے میں جذب کر کے ایک حد تک گہرائی میں محفوظ کر لیتا ہے، اس حد سے نیچے پانی جانے نہیں دیا جاتا۔ پس اگر اللہ پانی ایک حد تک گہرائی میں محفوظ نہ کرتا تو یہ اس سے نیچے چلا جاتا یا خشک سالی کی وجہ سے زیر زمین پانی کے ذخائر میں کمی واقع ہو جاتی اور موجودہ پانی نیچے چلا جاتا، تو پانی کی کمی کی دور کرنے کے لیے اس پانی کو اوپر لانے کا تمہارے پاس کوئی ذریعہ ہے یا یہ کام صرف اللہ کر سکتا ہے؟ دیکھو تمہاری تدبیر حیات کا کام اللہ انجام دے رہا ہے یا کوئی اور۔ سورہ ملک کا اختتام ہوا۔